من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. رواه البخاری. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند حدیثیں پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم لوگ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، یعنی تمہارے دل کے ارادوں کو اور تمہارے عمل کو، اور اس کے مطابق وہ اللہ تمہیں بدلہ عطا کرے گا۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، ہر ایک پیغمبر یہ فرماتا تھا وما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے اپنی دعوت و تبلیغ پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرے اس پیغام، میری اس دعوت، میری اس مشقت کا اجر مجھے اللہ ہی عطا فرمائے گا جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تیسری آیت میں ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کے ہاں نہ تمہارا قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے تمہارے دلوں میں تقوی کتنا ہے، تم کس کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہے ہو۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، یقیناً اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو اور نہ تمہارے اموال کو، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، وہ تمہارے مال کی طرف نگاہ نہیں رکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور ارادوں کو دیکھتا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلم علما مما یبتغی بہ وجہ اللہ عز وجل، جس شخص نے علم حاصل کیا، ایسا علم جس علم کے ذریعے سے اللہ کی رضا تلاش کی جاتی ہے، لا يتعلمہ الا لیصیب بہ عرضا من الدنیا، اور اس نے وہ علم نہیں حاصل کیا مگر اس لیے کہ مجھے دنیا حاصل ہو جائے، مجھے دولت پیسہ مل جائے، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ،
وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یعنی جنت میں جانا تو دور کی بات ہے کہ جو جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک محسوس ہوگی، تو جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ مجھے دنیا مل جائے، فرمایا جنت میں جانا تو دور کی بات، لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تیسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا دور و مدار اس کی نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوى، یقیناً ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ تو گویا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ایک بات جس کا ہمیں بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے، وہ ہے انسان اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے، یعنی انسان جو کام کرے صرف اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور دین کے حکم پر عمل ہو جائے، اس کی غرض دنیا دولت پیسہ نہ ہو، صرف اللہ کی خوشنودی ہو، تو رب العالمین ایسے عمل کا بڑا قدردان ہے اور اس پر بہترین بدلہ انسان کو عطا فرماتا ہے۔ یہ جو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو نیکی پر 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں، بعض روایات میں آتا ہے 700 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں، بعض احادیث میں آتا ہے 7000 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں، بعض روایات میں 7 لاکھ گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ انسان کے اخلاص پر ہوتا ہے۔ جتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی عمل کیا جاتا ہے، رب العالمین اس کے مطابق انسان کو اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، چونکہ اس نے انسان کے دل کو پیدا کیا، دل میں آنے والے تمام خیالات، تغیرات، وساوس اور ارادوں سے ہم سے زیادہ ہمارا رب ہم سے واقف ہے۔ ہم اتنا اپنے آپ کو نہیں جانتے جتنا رب العالمین بندے کو جانتا ہے، اس لیے اللہ دیکھتا ہے میرے بندے کے دل میں ارادہ کیا ہے۔ حضرات سلف کی جو زندگی گزری وہ اسی پر، انہوں نے اللہ کی خوشنودی کو مقصود خاطر رکھا، اللہ نے ان کو دنیا بھی عطا فرمائی، دین بھی عطا فرمایا، عزت بھی عطا فرمائی، محبوبیت بھی عطا فرمائی، شہرت بھی عطا فرمائی، مقبولیت بھی عطا فرمائی۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اگر تم زکوٰۃ دو گے اللہ کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے، اللہ تمہیں دگنا کر کے واپس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قید لگائی ہے میری رضا کے لیے اگر کام کرو گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ اپنے آپ کو جما کے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ، یعنی صحابہ کے ساتھ، کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں صبح بھی اور شام بھی، اور ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کی مجلس میں رہیے، اور یہ بات دل میں نہ آئے کہ یہ لوگ میری مجلس میں نہ ہوں۔ ایک دفعہ بڑے بڑے کفار حضور کے پاس آئے، تو اس موقع پر وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ غریب صحابہ مجلس سے اٹھ جائیں، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان، حضرت مقداد، حضرت بلال، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چاہتے تھے یہ لوگ مجلس میں نہ ہوں تب ہم بات سنیں گے۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، مال کا تکبر تھا، غرور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وقتی طور پر بات آئی کہ ہو سکتا ہے میں ان کو اگر تنہائی میں سمجھاؤں تو یہ لوگ بات سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر کے فرمایا ان صحابہ کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا ہے، آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ یہ لوگ اگر ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی دین کی بات سنیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں سنتے چھوڑ دو ان کو۔ سورہ عبسہ نازل ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے۔ نابینا صحابی تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ مجلس میں کون لوگ شریک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے کفار بیٹھے تھے، حضور چاہ رہے تھے کسی طرح یہ لوگ ایمان لے آئیں،
تو دین کو زیادہ فائدہ پہنچے گا دولت والے، پیسے والے، تعلقات والے۔ تو اس صحابی نے جو مسئلہ پوچھا تو آپ کو وقتی طور پہ تھوڑی ناگواری ہوئی کہ میں ان بڑے کفار کو دعوت دے رہا ہوں اور یہ درمیان میں آ کر مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ عبسہ نازل فرما دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ آپ کی پیشانی پر بل کیوں آئے، آپ چیں بجبیں کیوں ہوئے؟ جب آپ کے پاس ایک نابینا صحابی آیا دین کی بات سیکھنے کے لیے، شاید کہ وہ تزکیہ کر لیتا، شاید وہ آپ کی بات سے ہدایت حاصل کر دیتا، تو آپ کے چہرے پر ناگواری کیوں آئی؟ اس سے اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کے ہاں دولت کی قدر نہیں، عہدے کی قدر نہیں، پیسے کی قدر نہیں، اللہ کے ہاں انسان کی طلب، چاہت کی قدر ہے، دل میں ارادہ کتنا رکھتا ہے۔ تو جب عبداللہ بن ام مکتوم اس کے بعد آتے تھے، آپ علیہ السلام بڑا استقبال کرتے تھے، فرماتے تھے یہ وہ صحابی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے اوپر سورہ عبسہ نازل کی اور الفاظ میں مجھے تنبیہ فرمائی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، رب العالمین کے ہاں انسان کا ارادہ ہے، اس لیے انسان دنیا میں جو کام کرے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ المستدرک علی الصحیحین میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی بند چٹان میں بیٹھ کر اللہ کے لیے کوئی عمل کرے گا، جس چٹان میں سوراخ کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں ہے، اللہ پھر بھی اس کے عمل کو لوگوں تک پہنچا دے گا، یعنی لوگوں میں اللہ اس کی تشہیر کر دے گا۔ یعنی ایک آدمی نیک عمل چھپ کے بھی کرے گا، اللہ اتنا قدردان ہے اس کے نیک عمل کا تذکرہ لوگوں کی زبان پہ جاری کر دے گا۔ تو گویا بتانا یہ چاہیے تمہیں خود دکھلاوے کی ضرورت نہیں، تم اللہ کے لیے کام کرو، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ لوگوں کی زبان پر تمہارے اس عمل کے تذکرے کو جاری کر دے گا۔ بند چٹان ہے، کوئی سوراخ نہیں، کوئی دروازہ نہیں، لیکن اللہ کے لیے کام ہے، اللہ پھر بھی اس کو جاری کر دے گا۔ انسان جس طرح اپنے گناہوں کو چھپ کے کرتا ہے، اس طرح اگر وہ اپنی نیکیوں کو چھپ کے کرے گا تو یہ اخلاص ہے۔ جس طرح گناہ کے کام چھپ کے کر رہا ہے، اگر وہ اپنے نیک اعمال کو بھی اس طرح چھپ کے کرے کہ صرف اللہ مطلع ہو، کوئی اور میرے اس عمل پر مطلع نہ ہو، تو رب العالمین کو اس عمل کی بڑی قدر ہے کہ یہ صرف میری رضا چاہتا ہے، مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ اس لیے حدیث میں جو آتا ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ ان میں ایک خوش نصیب وہ ہوگا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، جو اتنا مخفی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی، فرمایا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا کہ اس نے صرف میری رضا کے لیے عمل کیا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ انسان کا دایاں اور بایاں ہاتھ بہت قریب ہیں، تو گویا اس ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی، فرمایا میں اس عمل کا اس کو بہترین بدلہ دوں گا۔ امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں واقعہ لکھتے ہیں، فرمایا بنی اسرائیل میں قحط سالی آ گئی، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد گزر رہا تھا، سامنے ایک ریت کا بڑا ٹیلا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ مجھے اتنی گندم دے دے تو میں تمام قحط زدہ لوگوں میں مفت تقسیم کروں گا۔ بس یہ دل میں ارادہ آیا، اچھا اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کی طرف وحی بھیج دی کہ ہم نے اس کو اتنا ثواب عطا کر دیا جتنا کوئی ٹیلے کے برابر اللہ کے راستے میں گندم خرچ کرتا ہے۔ ہم نے اس کی نیت پر اس کو اتنا ثواب عطا فرما دیا، حالانکہ صرف دل میں ارادہ آیا ہے، اس نے اس کام کو کیا نہیں۔ جب کوئی کام انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کے ساتھ روحانی مدد ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے، غیبی مدد ہوتی ہے، اور اس کا جسم بڑا پھر طاقتور ہو جاتا ہے اور کوئی باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جب انسان کوئی کام کرنے چاہ رہا اور اس میں غرض کوئی دنیا کی آ جاتی ہے، دولت اور پیسے کی آ جاتی ہے، اپنی شہرت اور ریا کی آ جاتی ہے، اللہ کی مدد درمیان سے اٹھ جاتی ہے، پھر انسان باطل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا،
کہا بنی اسرائیل کا ایک بڑا عبادت گزار شخص تھا، ہر وقت عبادت میں اپنا وقت گزارتا۔ اس کو کسی نے کہا لوگوں نے ایک درخت کی عبادت شروع کر دی ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، درخت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں جاؤں گا درخت کاٹوں گا، کلہاڑا لیا، درخت کاٹنے کے لیے چلا۔ راستے میں ابلیس انسانی صورت میں آیا، کہا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی درخت کاٹنے۔ کیوں کاٹ رہے ہو؟ کہا وہ لوگوں کو گمراہ ہو رہے ہیں، اس سے درخت کو سجدہ کر رہے ہیں، اس لیے میں اس کو کاٹ دوں گا تاکہ یہ جڑ ختم ہو جائے، لوگ گمراہ نہ ہو۔ تو اب اس ابلیس نے کہا میں تو تجھے نہیں جانے دوں گا، اس کا راستہ روکا، اس نے ہٹایا، پھر راستے میں کھڑا ہو گیا، اس نے پھر ہٹایا، پھر ابلیس کھڑا ہو گیا، اس نے مقابلہ شروع کیا اور ابلیس کو مارا، نیچے گرایا، اس کے سینے پہ چڑھ گیا، کلہاڑے سے مارنے لگا۔ اس نے کہا بس معاف کرو، آئندہ تیرا راستہ نہیں روکوں گا۔ اب یہ عابد کھڑا ہو گیا، پھر چلنے لگا۔ ابلیس نے کہا بھئی تمہیں میں ایک بات بتاتا ہوں کہ تم خرچے کے بارے میں پریشان ہوتے ہو، تمہارے بیوی بچے ہیں، دوست احباب ہیں، تو ہر دن تمہارے سرانے کے نیچے 3 دینار سونے کے ہوں گے، تم لے لیا کرو، درخت کو چھوڑو، مت کاٹو، خود اللہ ان کو ٹھیک کر دے گا، بس تم سخاوت کیا کرو۔ سخاوت بھی اللہ کو بڑی پسند ہے، بغیر محنت مزدوری کے 3 دینار تمہارے سرانے کے نیچے ہوں گے، لے لیا کرو۔ تو اس کو مطمئن کیا، یہ واپس آ گیا، پیسے کی بات سنی کہ ہر دن 3 دینار سونے کی اشرفیاں ملیں گی، لوٹایا۔ ایک دن سرانے کے نیچے اشرفیاں ملیں، دوسرے دن، تیسرے دن ملیں۔ امام غزالی احیاء الدین میں لکھتے ہیں چوتھے 5ویں دن دیکھا تو وہ اشرفیاں نہیں تھیں۔ اب بابا کو غصہ آیا، اٹھا، پھر کلہاڑا لیا، پھر جا رہا ہے۔ راستے میں پھر ابلیس آیا، بابا جی کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا لوگ شرک کرتے ہیں اس لیے اس کو کاٹ رہا۔ اب اس کو نہیں معلوم کہ یہ ابلیس ہے۔ ابلیس نے پھر راستہ روکا تو اس نے پھر اس کی طرف بڑھا، اس کو مارنے لگا۔ اب جب مقابلہ ہوا تو ابلیس نے اس کو گرایا اور اس پر غالب آ گیا۔ ابلیس اس کے سینے پہ چڑھ گیا، اس کو مارنے لگا۔ اب یہ بابا نیچے سے معافی مانگتا تھا، بنی اسرائیل کا عابد، کہ بھئی معاف کر، مجھے قتل نہ کر۔ تو اس نے معاف کیے، پیچھے ہٹ گیا۔ تو ابلیس نے اس سے کہا تو نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں۔ کہا میں ابلیس ہوں۔ تو پھر پوچھا یہ بتا اب تو کیسے مغلوب ہو گیا، حالانکہ تو پہلے تو غالب آیا تھا؟ تو اس نے کہا تو بتا، مجھے تو بات سمجھ نہ آئی۔ ابلیس نے کہا پہلے تو اس لیے غالب تھا، پہلے تو اللہ کی رضا کے لیے درخت کاٹنے جا رہا تھا، تو تیرے ساتھ اللہ کی مدد تھی، میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کائنات میں سب سے طاقتور ذات اللہ کی، تیرے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اس لیے تو نے مجھے ذرا سا مارا، میں نیچے گر گیا، میں مقابلہ نہ کر سکا۔ لیکن اب جو تو درخت کاٹنے جا رہا ہے، اب تو دنیا کے لیے جا رہا ہے کہ چند دن تیرے کو میں نے پیسے دیے تجھے ملے، اب تیرے پیسے بند ہو گئے تو اب تو غصے میں نکل آیا، اب تیرے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، اس لیے تو نیچے گر گیا اور میں تیرے اوپر غالب آ گیا۔ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جو کام انسان دنیا دولت پیسے کے لیے کرتا ہے اللہ اپنی مدد بیچ سے اٹھا دیتا ہے۔ پھر انسان چاہے کتنا طاقتور ہو، دشمن کتنا کمزور کیوں نہ ہو، مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جب اللہ کی مدد ہوتی ہے، دشمن کتنا طاقتور ہو اور یہ کتنا کمزور کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ اس کو مقابلے کی سکت دے دیتا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، رب العالمین کے ہاں قدر انسان کے اخلاص کی ہے کہ انسان کا جو عمل ہو اللہ کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو۔ علامہ ابن عساکر کی کتاب ہے تاریخ مدینتی دمشق، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمہ بن عبد الملک کا دور خلافت تھا، جہاد شروع ہوا، مقابلہ ہو رہا تھا رومیوں کے ساتھ۔ رومی سارے ایک قلعے میں چھپ گئے، مسلمانوں نے بڑی کوشش کی لیکن قلعے میں داخل نہ ہو سکے، قلعے کے سارے دروازے بند تھے اور اس کی دیواریں بہت اونچی تھیں، کسی کے لیے اندر جانا بڑا مشکل تھا۔ کوئی قریب بھی جاتا تو وہ اوپر سے تیر پھینکنا شروع کر دیتے، تیر اندازی کرتے تو کوئی قریب نہ جا سکتا۔ مسلمہ بن عبد الملک نے اعلان کیا کون ہے جو اس قلعے میں نقب لگائے گا، یعنی سوراخ کر کے اندر داخل ہوگا اور دروازہ کھول دے گا تاکہ ہم اندر داخل ہوں، تو میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا، جو چاہے گا اس کو انعام ملے گا، بس کسی طرح وہ اس اندر داخل ہو کر قلعے کا دروازہ کھول دے۔ کچھ وقت گزرا، اعلان ہوا، دوبارہ ہوا، کوئی نہ اٹھا۔ ایک شخص جب اندھیرا چھا گیا
تو وہ مسلمہ بن عبد الملک کے پاس گیا اور اس نے کہا آپ نے کہا کہ نقب لگاؤ، انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں کوشش کروں گا، اللہ کی مدد ہوگی اور میں اس میں نقب لگا کر اندر داخل ہو کر دروازہ کھول دوں گا، لیکن میری 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے اگر میں دروازہ کھول دوں تم نے میرا نام نہیں لینا، کسی کو بتانا نہیں ہے کہ یہ دروازہ کس نے کھولا ہے، میرا نام تم نے کسی کے سامنے بتانا نہیں۔ نمبر 2، مجھے کوئی اس پر انعام نہیں چاہیے، مجھے انعام نہیں دینا تم، نہ انعام دینے کے لیے مجھے بلانا۔ نمبر 3، مجھے کوئی سرکاری عہدہ اس کے بعد نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں زندگی جہاد میں دین میں گزرے، تم مجھے اس سے ہٹا کر کسی اور کام میں مشغول نہیں کرو گے۔ اگر یہ 3 شرائط ہیں تو میں یہ کام کروں گا۔ مسلمہ نے کہا ٹھیک ہے تم کرو۔ مسلمہ سمجھتا تھا یہ کیسے نقب لگائے گا، اس لیے کہ اوپر سے تیر اندازی ہے اور دیوار اتنی مضبوط ہے، اکیلا آدمی کیسے جائے گا، لیکن اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ رب العزت سے دعا کی، مولا کریم تو میری مدد فرما تاکہ میں نقب لگاؤں اور مسلمان قلعے میں داخل ہو جائیں اور اپنے مسلمانوں کو اندر سے چھوڑا لیں، قیدیوں کو۔ اب یہ گیا اور ایک دم داخل ہوا، اس نے اپنے ساتھ کدال، بیلچے، تمام آلات لیے، اوپر سے وہ تیر اندازی کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، تیر اس کو نہ لگتا، کوئی تیر دائیں طرف گرتا کوئی بائیں طرف گرتا، اس کے جسم پہ تیر نہ لگتا۔ اب اس نے اس کو مارنا شروع کی یہاں تک کہ توڑا اور نقب لگا دیا، اور ایک دم اندر جو داخل ہوا تو جلدی سے اس نے دروازہ کھولا، پھرتیلی سے لڑتا رہا، جو آگے آتا گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتا، یہاں تک کہ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ مسلمہ نے بعد میں ان کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا میں چاہتا ہوں تمہیں منہ مانگا انعام دوں۔ اس نے کہا میں نے پہلے آپ سے کہا تھا مجھے انعام نہیں چاہیے، کہا تھا میں آپ کو گورنر بناتا ہوں، کہا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا مجھے دنیا کا عہدہ نہیں چاہیے، کہا تھا کم از کم چلو میں آپ کی تشہیر تو کروں کہ جس آدمی نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے آپ کا نام، کہا میں نے پہلے کہا تھا میرا نام نہیں لوگے۔ تو مسلمہ بن عبد الملک نے اس کو رخصت کیا اور پھر فرماتے تھے میں نے اپنی زندگی میں ایسا مخلص آدمی نہیں دیکھا جو میں نے اس آدمی کو دیکھا تھا، چہرے پر بھی نقاب تھا، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ تو مسلمہ جب بھی دعا کرتا تھا یہ دعا کرتا تھا اے اللہ تو میرا حشر اس آدمی کے ساتھ کرنا کہ جتنا اس کی زندگی میں اخلاص تھا میں نے ایسا اخلاص کسی اور کی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا جب کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب انسان دنیا اور دولت اور ثروت کو مقصود بنا دیتا ہے اللہ کی مدد ان سے اٹھ جاتی ہے، اور پھر ایسے لوگ راندہ درگاہ بھی ہوتے ہیں، پریشان اور غمگین بھی ہوتے ہیں، بس اوقات اللہ دنیا میں ان کو سخت سزا بھی دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی باتیں لوگوں تک پہنچاتا تھا، ان کا قاصد تھا، تو جہاں کہیں جاتا لوگوں کو بتاتا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ نجیب اللہ نے یہ کہا، تو ان کی دعوت کی باتیں لوگوں کو پہنچاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے خوش تھے کہ بڑا اچھا آدمی ہے، میری نیابت کرتا ہے اور میرے پیغامات عوام تک پہنچا رہا ہے۔ چند دن دیکھا وہ مجلس میں نہیں آیا، موسیٰ علیہ السلام بڑا پریشان ہوئے کہ نیک آدمی تھا کہاں چلا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ وہ جو شخص تھا میری بات کو لوگوں تک پہنچاتا تھا کئی دنوں سے میں نے دیکھا نہیں، مولا کریم وہ کہاں ہے کہ میں اس سے ملوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ فلاں جنگل میں جاؤ گے، خنزیر چر رہے ہیں، ان خنزیروں میں یہ بھی ایک خنزیر چر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں پہنچے، خنزیر چر رہے تھے، انہی میں دیکھا تو یہ بھی مسخ ہے خنزیر کی صورت میں اور یہ بھی چر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گرے، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ تو نیک آدمی تھا، آخر اس کی صورت کیوں مسخ ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو دلوں کا حال نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ یہ لوگوں کو دعوت دیتا تھا لیکن دنیا کی خاطر، دین کا پیغام دیتا پیسے اور دولت کی خاطر کہ اس کو دنیا اور پیسہ مل جائے، اس لیے یہ کرتا تھا، تو اس نے میرے دین کو حقیر دنیا کی خاطر بدلا، تو میں نے اپنی مخلوق میں سب سے بدتر خنزیر کی صورت میں اس کو مسخ کر دیا۔
اللہ کے ہاں تو سب سے زیادہ قدر اپنے دین کی ہے، اور جب انسان اتنی قیمتی چیز کو، ایسی ذلیل اور حقیر چیز جو دنیا، جس کی مثال امام الانبیاء فرماتے ہیں مچھر کے پر کے برابر کوئی نہیں، لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء، اللہ کے ہاں اگر یہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہو، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہیں دے گا۔ تو فرمایا اس نے ہمارے قیمتی دین کو حقیر دنیا کی خاطر بدلا، ہم نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، دین کا جو شعبہ ہو، انسان جو کام کرے محض اللہ کی رضا، کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ مقصود نہیں کہ دنیا والے کیا کہیں، دنیا والے مجھے انعام دیں اور دنیا والوں کی زبان پر میری تشہیر ہو جائے، نہیں۔ جب عمل اللہ کے لیے ہوگا، اللہ اس کی تشہیر خود کر دے گا، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس بات کو خود ڈال دے گا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صفۃ الصفوہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مسجد میں امام تھا، تو ایک نوجوان نماز پڑھنے آتا تھا، بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا۔ جب نماز ہو جاتی اپنے ذکر اذکار کر کے چلا جاتا، کسی سے ملتا نہیں، کوئی بات نہیں کرتا تھا، اپنی عبادت و ریاضت، اس کے بعد گھر چلا جاتا۔ مجھے اس پہ بڑا رشک آتا تھا کہ اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے، لوگوں کی جوانی دولت دنیا میں گزرتی ہے، اس کی جوانی خدا کو راضی کرنے میں گزر رہی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، عصر کی نماز کا وقت آیا تو اس نے مجھ سے کہا ابو عبداللہ آپ کے پاس قرآن کریم ہے؟ میں نے کہا ہے۔ تو اس نے کہا وہ مصحف مجھے دے دو۔ اس دور میں چونکہ طباعت کا انتظام نہیں تھا کہ قرآن کریم اتنی کثیر مقدار میں ہر ایک کے پاس موجود ہو، تو چند چند نسخے ہوتے تھے، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ تو ان کے پاس قرآن کریم کا ایک اچھا نسخہ تھا، تو انہوں نے اس کو دیا۔ وہ کہتے ہیں وہ نوجوان مجھ سے لے کے چلا گیا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا وہ مسجد میں نہیں آیا۔ عشاء کی نماز ہوئی، پھر مجھے نہ ملا۔ تو مجھے اس پر تھوڑا سا دکھ ہوا کہ اس نوجوان سے تو کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی تھی، آج 2 نمازوں میں نظر نہیں آیا، شاید کوئی بیمار تو نہیں ہے۔ تو میں اس کے گھر گیا، دستک دی تو کسی نے دروازہ نہ کھولا، اکیلا گھر میں رہتا تھا۔ کافی دستک دی، کوئی اندر سے جواب نہ آیا۔ میں نے ارد گرد کے پڑوسیوں کو بتایا کہ جواب بھی نہیں آ رہا، 2 نمازوں میں بھی نہیں آیا، اور میں نے اس جیسا متقی آدمی نہیں دیکھا، مجھے لگتا ہے کہیں یہ بیمار نہ ہو یا کہیں انتقال نہ ہو گیا۔ پڑوسیوں نے بھی دستک دی، جب جواب نہ آیا تو ایک ساتھی اوپر سے پھلانگ کر جب اندر گیا، دروازہ کھولا تو دیکھا وہ جو نوجوان تھا تو قرآن کریم اس کے ہاتھ میں تھا، سجدے کی حالت میں تھا اور انتقال ہو گیا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں ہم نے اس کو سیدھا کر کے لٹایا، قرآن کریم اس کے ہاتھ سے ہم نے لیا۔ تو اب میں سوچ رہا تھا اس کا تو کوئی رشتہ دار بھی ہمیں پتہ نہیں، اس کے دوست احباب کا بھی ہمیں علم نہیں، اس کے خاندان کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کیسے کریں؟ تو کہہ رہے میں نے سوچا میں کسی سے قرضہ لے لوں گا اور میں اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کر دوں گا، اور صبح کی نماز کے بعد اس کی نماز جنازہ کر دیں گے تاکہ تمام لوگوں کو اطلاع ہو جائے۔ اب یہ کہتے میں اس کو لٹا کے آ گیا گھر میں، اور ہم نے اس کو غسل دے دیا میت کو، اور ہم نے اوپر ایک چادر سے ڈال دی، اور اس انتظار میں کہ صبح کفن کا انتظام کریں گے۔ اب یہ کہتا ہے کہ جب میں فجر کی اذان دینے کے لیے مسجد آیا تو میں نے محراب میں دیکھا ایک طرف کفن کے 2 کپڑے پڑے ہوئے نہایت خوبصورت چمکدار، اور وہ چمک رہے ہیں ایسے حسین کہ میں نے نہیں دیکھے، اور ایسے نرم و نازک کہ ریشم بھی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو میں سمجھ گیا اللہ نے اس کے لیے غیبی طور پہ کفن کا انتظام کیا۔ کہتے میں نے وہ کفن کے کپڑے لے لیے۔ فجر کی جب میں نماز میں نے پڑھائی، نماز کے بعد میں نے دیکھا اس دور کے بڑے اولیاء اللہ، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صالح مری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے اولیاء فجر کی نماز میں اس کے پیچھے۔ نماز ختم ہو گئی، اب وہ سارے اولیاء اللہ ان کے قریب آئے، پوچھا وہ جو نوجوان کا انتقال ہوا ہے اس کی لاش کہاں ہے؟ ہم نے کہا فلاں جگہ ہے۔ تو مالک بن دینار گئے، یہ امام مسجد کہتا ہے مجھے حیرت تھی کہ ان حضرات کو کیسے پتہ چل گیا، اور یہ بڑے بڑے اپنے دور کے بزرگ آ گئے۔ کہا جن سے اس کی لاش کے قریب گئے، مالک بن دینار نے اوپر سے چادر ہٹائی اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور رونے لگ گئے۔ کہا تو وہ نوجوان ہے کہ تو جہاں کہیں عبادت کرتا تھا اور تیری عبادت کا کسی کو پتہ چل جاتا تو علاقہ چھوڑ دیتا تھا،
دوسرے علاقے میں چلا جاتا، وہاں عبادت کی تشہیر ہوتی، وہ چھوڑ کر تیسری جگہ ہجرت کر دیتا۔ تو میں نے دیکھا تو نے 20 علاقے چھوڑے تھے، لیکن تو اپنی عبادت کا چرچا نہیں چاہتا تھا، عبادت کی شہرت نہیں چاہتا تھا، تو ریاکاری نہیں چاہتا تھا، تو نے بڑے اخلاص میں زندگی گزاری ہے۔ اللہ تیری قربانی اپنے ہاں قبول کرے۔ مالک بن دینار اپنے ساتھ کفن کا کپڑا لائے تھے کہ اس نوجوان کو میں اپنے پیسوں کے کفن کے کپڑے میں دوں گا۔ صالح مری نے کہا میں کفن کا کپڑا لایا ہوں، اس میں اس کو دفنائیں گے۔ ثابت بنانی نے کہا نہیں، میں بھی لایا ہوں، اس میں دفنائیں گے۔ امام مسجد ابو عبداللہ نے فرمایا حضرت بات یہ ہے، میں صبح جب آیا تھا تو یہ کفن مجھے محراب میں ملا تھا اور یہ بڑا خوبصورت ہے، میرا خیال یہ اللہ نے غیبی انتظام کیا ہے، ہم اسی میں اس کو دفنا دیں۔ سب نے کہا ٹھیک ہے اسی میں دفنا دو۔ کہا اس کفن میں ہم نے اس نوجوان کو لپیٹا۔ جب نماز جنازہ شروع ہونے لگیں، امام مسجد کہتے ہیں اتنے لوگ تھے، اتنے لوگ کہ میں نے زندگی میں اتنے لوگ نہیں دیکھے تھے۔ کہاں سے آئے، کون تھے؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا جب جنازے کو ہم کندھا دے کے چل رہے تھے ہمیں راستہ نہیں ملتا تھا، اتنا ازدحام تھا، چاش کے وقت جا کر ہم پہنچے اور اس کی تدفین ہوئی۔ بتانا میں یہ چاہ رہا تھا، جو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے، اس عمل کو مقبولیت مل جاتی ہے۔ من کان للہ یبقی، جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور جو کام اللہ کے لیے نہیں ہوتا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں اخلاص ختم ہو گیا۔ کسی غریب کے ساتھ اگر 500,000 روپے کا تعاون کریں گے تو 10 آدمیوں کو بتائیں گے، کسی کے گھر میں راشن دیں گے تو سیلفیاں بنا کر اپنے فیس بک پہ اس کی تشہیر کریں گے، کسی غریب کے ساتھ تھوڑا سا تعاون ہوگا تو 10 مجلس میں بیٹھ کر اس کی عزت کو تار تار کریں گے، کسی ماں بہن بیٹی بھائی چچا پھوپھی کے ساتھ تعاون کریں گے تو اپنی بیوی بچوں کو بتلا کر احسان جتلائیں گے۔ جب تو نے عمل اللہ کے لیے کیا ہے وہ تو شرک سے زیادہ قریب ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی جانتا ہے، تو بتانے کی کیا ضرورت؟ اس لیے وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ جب عمل قبول ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے اللہ اس کے بعد دوبارہ اس عمل کی توفیق دیتا ہے۔ جب عمل قبول ہوتا ہے اس کی نشانی اللہ اس کا بدلہ دے دیتا ہے، فوراً ہی بدلہ سامنے آتا ہے، نقد۔ آخرت میں تو ہے ہی، اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ ہماری مسجد ہی کے ایک ساتھی ہیں، وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے صدقے کی ترغیب دی، تو میں ابھی مسجد میں گیا تھا، میں نے 100 روپے ڈالا تھا، میں باہر نکلا گاڑی چلاتے ہیں، کہا اس دن سے اللہ نے ایسی برکت دی ہے کہ میں 1000 2,000 روپے نفع کما لیتا ہوں۔ تو ابھی دیا تھا، مسجد سے نکلا نہیں، فون آ گیا، حالانکہ کئی دن سے کام نہیں تھا، ایک ساتھی نے فون کیا، سواری لے کر آیا، دوسرے کا فون آیا، وہ آیا، تیسرے کا فون آیا، کہ کام ایسے چلا، اللہ نے ایسی برکت ڈالی، 100 کی جگہ اللہ نے 10,000 واپس کر دیے۔ اللہ تو قدردان ہے، دیکھتا ہے میرے بندے نے عمل کس طرح کیا۔ اس لیے میں نے ایک بات پہ زور دیا، جب سے موبائل آیا، انٹرنیٹ کیبل اور فیس بک عام ہوا، اللہ کے لیے عمل تقریباً ختم ہو گیا۔ اب جو آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ چاہتا ہے اس کی تشہیر ہو جائے، ہر ایک کے اکاؤنٹ بنے ہوئے، چینل بنے ہوئے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کی سیلفی بنانی ہے، اس غریب کی عزت کو تار تار کرنا ہے، اس کو شرمندہ کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ 1000 2,000 کا تعاون کرنا ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، تاکہ لوگوں کے کمنٹ تو مجھے مل سکے۔ خدا کی رضا کم ہو گئی، اس لیے اعمال کا بدلہ سامنے نہیں آ رہا۔ اس لیے میں نے ساری بات یہ عرض کی، حضرات سلف کی زندگی میں تھا، وہ ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ رب العزت عطا فرما دیتا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے تہذیب التہذیب، فن اسماء الرجال پر بڑی کتاب ہے۔ اس دور میں ایک شخص تھا، اس پہ بہت قرضہ ہو گیا، بہت پریشان تھا کہ قرضے کی ادائیگی کیسے کروں، سویا خواب دیکھا، کسی نے کہا کہ جاؤ حضرت حیوہ بن شریح رحمۃ اللہ علیہ جو محدث ہیں اور اس وقت وہ انطاکیہ میں ہیں، ان کے پاس جاؤ دعا کرواؤ، اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے تمہارے قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ شخص اٹھا اور سفر کیا اور وہاں پہنچا، جمعے کا دن تھا، اس سے ملا، کہا میرے اوپر حضرت قرضہ ہے۔ پوچھا بھئی کتنا قرضہ ہے؟ کہا 300 دینار قرضہ ہے، 300 اشرفیاں، اور میرے پاس ادائیگی کے اسباب نہیں ہیں، آپ دعا فرمائیں اللہ اسباب پیدا فرما دے۔ یہ وہ شخص تھے جن کی ساری زندگی عبادت میں گزری، ایک لقمہ کبھی حرام کا نہیں کھایا۔
جب زبان پہ حرام نہ لگا ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جب دعائیں قبول نہ ہوں تو سمجھنا زندگی میں حرام آ گیا ہے، کیونکہ جب حلال باقی نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت کو چھین لیتا ہے۔ اس کی ساری زندگی حلال پہ گزری تھی، ملا تو کھایا، نہ ملا تو فاقہ کیا۔ اس نوجوان نے جب کہا، عصر کے بعد کا وقت تھا، انہوں نے دعا کی، اے اللہ یہ شخص بڑے دور سے آیا ہے، مجھے نیک سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کی دعا سے ہوگا۔ مولا کریم میں اپنے گناہوں کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، میرے اعمال تو کوئی نہیں جو تیرے سامنے پیش کروں، میرے گناہ ہیں جو تیرے سامنے رکھتا ہوں، تو ستار ہے، پہلے بھی پردہ ڈالا، آج بھی میرے گناہوں پہ پردہ ڈال کر اس کی مدد فرما۔ حضرت حیوہ بن شریح کی دعا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، دائیں بائیں اشرفیاں ہی اشرفیاں تھیں، انہوں نے فرمایا جتنی تجھے ضرورت ہے اتنی اٹھا لے، اس سے زائد نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں نے اٹھانا شروع کی تو پوری 300 اشرفیاں تھیں سونے کی، میں نے وہ 300 اشرفیاں اٹھائیں اور میں نے ان کو ہدیہ دینا چاہا، فرمایا نہیں مجھے دنیا کی حاجت نہیں، یہ دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے، اس دنیا کی ضرورت نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے رب العالمین بڑا قدردان ہے، ہاتھ اٹھتے ہیں وہ خالی نہیں لوٹاتا۔ جہاں کہیں ایسی بات ہے ہاتھ خالی لوٹ رہے ہیں، یا اخلاص کی کمی ہے، یا زندگی میں تقوی نہیں ہے، یا ہماری تنہائی کی زندگی اور معاشرتی زندگی یکساں نہیں ہے۔ آج ہماری تنہائی انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر جاتی ہے، نیم برہنہ فلمیں دیکھتے دیکھتے گزر جاتی ہے، ہماری موبائل کی میموری برہنہ فلموں سے بھری ہوتی ہے، پھر کس طرح انسان رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے؟ تو اس لیے رب العالمین ایسوں کی طرف نگاہ نہیں ڈالتا۔ انسان چاہے اللہ رب العزت اس کی دعائیں قبول کرے، اس کا اللہ سے مضبوط تعلق بن جائے، اس کے لیے بہترین چیز ہے اپنی تنہائی اور معاشرتی زندگی کو یکساں بنائے، اپنے رزق کو حلال کا کرے، اپنا زیادہ وقت اللہ کی عبادت و ریاضت میں گزارے۔ رب العالمین ایسے لوگوں کا ہی قدردان ہے۔ ایک واقعہ علامہ یافعی نے روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں لکھا، کہا ایک عابد تھا، مسجد میں داخل ہوا، عبادت کرتا رہا، 2 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ تو اس علاقے کا ایک بڑا تاجر بھی تھا جو پیچھے بیٹھا تھا۔ اس عابد نے عبادت کی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کہا اے اللہ میرا دل چاہتا ہے آج میں بھنی ہوئی مرغی کھاؤں، اور میں چاول کھاؤں، اور میں میٹھے میں حلوہ کھاؤں۔ مولا کریم تو قادر ہے، تو میرے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ اب یہ جو پیچھے تاجر پیسے والا بیٹھا ہے، یہ اس کو کہتا تھا یہ ریاکار ہے، مانگنا مجھ سے چاہ رہا ہے لیکن ڈائریکٹ مجھ سے نہیں کہتا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے میں بھی اس کو نہیں کھلاؤں گا، یہ مجھے بتانا چاہ رہا ہے میں اس کو نہیں دوں گا۔ وہ تاجر کہتا ابھی میں بیٹھا تھا کہ یہ جو نوجوان تھا عبادت کرتے کرتے اس کو نیند آئی تو وہیں مسجد میں سو گیا۔ تھوڑا وقت گزرا تھا، ایک شخص آیا، دستک دی تو یہ سویا ہوا تھا، میں نے دروازہ کھولا مسجد کا، وہ اندر آیا تو بڑی ٹرے لے کر آیا۔ علامہ یافعی لکھتے ہیں اس میں کھانا بھی تھا، بھنی ہوئی مرغی بھی تھی، حلوہ بھی تھا، جو اس نے مانگا وہ سب کچھ تھا۔ وہ لے کر آیا اور کہا یہاں ایک مہمان ہے اور میں اس مہمان کے لیے کھانا لایا ہوں۔ تاجر نے کہا مجھے تو، کہا نہیں آپ کو نہیں۔ اس کو تلاش کیا، اٹھایا اور سامنے ٹرے رکھی کہ یہ کھانا آپ کے لیے، آپ کھائیں۔ اس تاجر نے جب دیکھا تو اس میں وہی تمام چیزیں تھیں جو یہ عابد اللہ سے مانگ رہا تھا۔ اس تاجر نے اس سے کہا تجھے کس نے بتایا کہ اس نے یہ چیزیں اللہ سے مانگی ہیں اور تو گھر میں تیار کر کے لایا ہے؟ تجھے کسی نے بتایا ہے؟ اس نے کہا میں مزدور آدمی ہوں اور مجھے کل مزدوری ملی تھی 1 مسقال، مسقال سونے کا ایک تھوڑا حصہ ہوتا ہے، تو یہ ملا، میں نے اس سے یہ گھر کی اشیاء خریدیں، تو میں نے چاہا گھر والوں کو اچھا کھانا اور اچھا سالن کھلاؤں۔ جب میں نے یہ تیاری کر دی، میں تھکا ہوا تھا تو میری آنکھ لگ گئی، میں سویا تو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا ایک نیک بندہ ہے اور جس کی زندگی عبادت میں گزرتی ہے، آج وہ مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے اور وہ میرا دوست ہے، ولی اللہ ہے، تم جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ اور اس کو اس کھانے کی چاہت ہے۔ یہ فوراً اٹھے، جلدی سے کھانا بنوایا، جتنی چیزوں کی چاہت تھی وہ ساری بنوائی اور لے کر آئے۔ جب اس تاجر نے دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے کھانے کا بندوبست یوں کیا کہ امام الانبیاء کی زبانی اس کو بتایا گیا، تاجر نے کہا تمہارا خرچہ کتنا ہوا؟ کہا مسقال۔ اس نے کہا مجھ سے 10 دینار سونے کے لے لو اور یہ فضیلت مجھے دے دو۔ کہا نہیں۔ کہا 20 دینار لے لو۔ کہا نہیں۔ کہا 100 دینار لے لو۔ کہا اللہ کی قسم ساری دنیا کو سونا بنا کے اگر مجھے دے دے پھر بھی میں یہ فضیلت تجھے نہیں دوں گا۔
میں واقعی یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ سے تعلق تھا، رب العالمین نے کیسے غیبی انتظام فرما دیے، اس لیے اللہ انسان کے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے۔ رب العالمین انسان کے اخلاص کی طرف اللہ کی نگاہ ہوتی ہے، اس لیے زندگی میں انسان کی کوشش ہو، رب کو راضی کرنا مقصد بنا دے، اللہ کے لیے عمل کرنا مقصد ہو، اللہ بڑا قدردان ہے، فوراً ہی عطا کر دیتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص تھا جس کی ساری زندگی تکبیر اولیٰ کے ساتھ گزری، کبھی اس سے جماعت کی نماز نہیں چھوٹی، جب سے ہوش سنبھالا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، ہمیشہ کوشش کرتا جماعت کبھی اس سے نہ چھوٹے۔ ایک دفعہ اس کو سفر کرنا پڑا، ریل کا سفر تھا، اب ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، ریل جانے والی ہے، ریل بالکل تیار کھڑی ہے، وہ مسجد جاتا ہے تو جماعت چلی جائے گی، اور اگر اکیلے پڑھتا ہے تو جماعت کی فضیلت نہیں ملے گی۔ اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اے اللہ، ساری زندگی کوشش کی تھی جماعت کی نماز نہ چھوٹے، اور آج مجھ سے جماعت کی نماز چھوٹ رہی ہے، دائیں بائیں نگاہ ڈالی سارے ہندو غیر مسلم ہیں، تو میں کس کو اپنے ساتھ کھڑا کروں، جماعت پڑھ لوں؟ اے اللہ، تو قادر ہے، تو کوئی ساتھی ایسا بھیج دے کہ میں اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر لوں، جماعت سے میری نماز ہو جائے، پھر میں سفر شروع کروں۔ ابھی ہاتھ اٹھائے دعا کر رہا تھا، اتنے میں ایک ہندو تھا، وہ آیا اور ان کے پیچھے بیٹھ گیا، کہا مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا، اس نے اس کو مسلمان کروایا، اس کو اپنے چادر تھی وہ دی، کہا اس کو جلدی سے باندھو، چادر نیچے باندھی، دوسری چادر اس سے اوڑھ لی، اس کو غسل کروایا، نماز کے لیے کھڑا کر دیا پیچھے، جماعت کے ساتھ اس کی نماز ادا ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد، ادھر ہاتھ اٹھے ہیں، اللہ نے اس کی خاطر غیر مسلم کو ہدایت دے دی کہ اس سے جماعت کی نماز نہ چھوٹے۔ جب دل میں اللہ کے حکم کی قدر ہوتی ہے، اللہ بڑا قدردان ہے، دلوں کو پلٹ دیتا ہے۔ مال کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت تو اعمال کی ہے، اعمال کے اندر مال ہے، اعمال کا الف اور عین ہٹاؤ تو باقی مال بچتا ہے۔ اعمال ہم زندگی میں لائیں، مال خدا قدموں میں لائے گا۔ صحابہ اور سلف کی زندگی میں اعمال تھے، انہوں نے روم اور فارس پہ حکمرانی کی تھی، تو آج ہمارے اعمال کی کمی ہے، حالات ہیں، اس لیے کوشش اس بات کی ہو، انسان کی ساری توجہ عبادت پر ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرے، پھر آپ دیکھیں عمل پورا نہیں ہوگا، اللہ اس کا بدلہ کتنا بہترین عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔